بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات آپ نے بتلائی کہ دیکھو دنیا میں تم اس طریقے زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی مسافر ہو، کأنک غریب او عابر سبیل، یا راہگیر ہو یا راستہ چلنے والے ہو۔ متوجہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ دنیا یہ دار القرار نہیں ہے، دار العیش عشرت نہیں ہے اور دار الاطمینان نہیں ہے کہ جہاں پر کہ انسان کو اطمینان نصیب ہو، جہاں پر کہ انسان کو سکون نصیب ہو۔ سکون یقیناً ملے گا، وقتی طور پر رہے گا، اس لیے کہ زندگی کے اندر مختلف حالات انسان کے اوپر آتے رہیں گے۔ کبھی سکون بھی ملے گا، عیش و عشرت بھی ملے گی، آرام بھی ملے گا، اسی طریقے سے نعمتیں بھی ملیں گی اور بہت ساری چیزیں ملیں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مصیبت بھی، تکلیف بھی، پریشانی بھی، کلفت بھی، ہر قسم کے مسائل دنیا میں انسان کے ساتھ آتے ہی رہیں گے۔ اس لیے انسان نے کبھی بھی ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس تعلق سے کبھی بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد آنے والا جو زمانہ ہے وہ بہت طویل زمانہ ہے۔ یہاں سے زیادہ انسان کو قبر میں لیٹنا ہے اور قبر سے زیادہ میدان حشر کے اندر وہاں پر ٹھہرنا ہے، وہاں پر حساب کتاب دینا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ہم کو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا انسان کے ساتھ، اس معاملے کے اندر جنت ہو یا جہنم ہو، اللہ تعالی جہنم سے ہر کسی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو وہ انسان کی زندگی انتہائی لمبی زندگی ہے، جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس طریقے کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا حدیث پاک کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کبھی بھی انسان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کا انسان نے اس طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس واسطے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بچے کو جہاں پر کلمے سکھلائے جاتے ہیں تو اس میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کتابوں پر، اور اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر، ان دونوں باتوں پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ہر چیز پر میں ایمان لے کر آیا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ ہمیں اگرچہ نہ دکھائی دیں لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کا دن ابھی واقع نہیں ہوا لیکن ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہمارا اس بارے میں یہ ہے کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی، اسی طریقے سے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس بارے میں ہمارا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے۔ انہی چیزوں میں سے کیا ہے کہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس چیز کو ہم نے اپنے کمال سے یا اپنی ذہانت سے، اپنی عقل و فہم سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، بلکہ اس چیز کو اللہ رب العزت کے حوالے کرے انسان اور یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مقدر فرما دیا تھا، اس بنا پر میرے لیے یہ چیز جو مقدر کی گئی تھی، مجھے یہ نفع والی چیز ملی کہ میرے کاروبار میں یہ نفع ہوا، میرے کی تجارت کے اندر مجھ کو اتنا فائدہ ہو گیا، یہ اسی طریقے سے مجھ کو صحت ہو گئی، مجھے تندرستی ہو گئی،
ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت کی جانب منسوب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی تکلیف اگر پہنچتی ہے، پریشانی اگر پہنچتی ہے، ذہنی جسمانی طور پر یا مالی طور پر انسان کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، کہ ایمان لاتا ہوں میں کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جب کوئی شخص اس بارے میں ایمان اگر لا لے تو کوئی مصیبت، کوئی کلفت، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی انسان کو باقی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، جیسا کہ اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ اور بزرگان دین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانش مندی اور حکمت کی باتیں اپنے بندوں تک پہنچائی، یہ بات بھی انہوں نے بات کہی ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر ان ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اب ایک آسمان اور ایک زمین کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، پھر اسی طریقے دو زمینوں کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ، 3 4 5 6 7 جملہ 7 زمینیں ہیں جو قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے آسمان بھی 7 ہیں، اب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ کتنا زیادہ ہوگا، پھر تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، چوتھے اور پانچویں کے درمیان، پانچویں اور چھٹے کے درمیان، چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے بات کہی ہے کہ اگر ان ساتوں آسمانوں کے درمیانی حصے میں اور ان ساتوں زمینوں کے درمیانی حصے میں اگر رائی اس کے اندر ڈال دی جائے، رائی سے اگر ان ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا درمیانی حصہ اگر بھر دیا جائے، رائی کتنی زیادہ باریک ہوتی ہے، بہت ہی معمولی ہوتی ہے، جس کو اگر تولا جائے تو شاید وزن بھی اس کا کچھ نہ ہو سکے، تو اگر ان ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو رائی کے دانوں سے اگر بھر دیا جائے اور اس کے بعد 500 سال یا 1000 سال میں ایک پرندہ آ کر اس میں سے ایک دانہ کھائے، پھر اس کے بعد 1000 سال کے بعد آ کر دوسرا دانہ کھائے، تیسرا دانہ کھائے، چوتھا دانہ کھائے، یہاں تک کہ ہوتے 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 ساتوں یعنی اس طریقے زمین کے اندر اور آسمان کے بیچ میں جتنی رائی بھری ہوئی ہے وہ سارا کا سارا وہ دانہ یا وہ رائی کھا لے، ہر 1000 سال کے بعد آ کر کتنا کھا رہا ہے، وہ صرف ایک دانہ کھا رہا ہے، حالانکہ ایک دانہ کھانے سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے یہ پورا ہو جانے کے بعد 2 زمینوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اور رائی کے دانے جتنے زیادہ ہیں، تو ہر 1000 سال کے بعد وہ پرندہ آ کر یا 500 سال کے بعد آ کر اگر ایک دانہ کھائے، ایک دانہ کھا لینے کے بعد دوسرا دانہ کھانے میں 500 سال کا فاصلہ ہو، پھر اس کے بعد تیسرا دانہ کھانے میں 500 سال کا فاصلہ ہو، یہاں تک کہ ایک زمین دو زمین درمیان کا 3 4 5 6 7 اسی طریقے ساتوں آسمانوں کے درمیانی حصے میں جتنی رائی بھری ہوئی ہے، ایک وقت ممکن ہے اور ضرور ہے، یقینی طور پر ہے، چاہے وہ 1000 سال کے بعد آ کر صرف ایک دانہ کھائے، لیکن ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ جب ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا درمیانی حصہ جو رائی سے بھرا ہوا ہے پورا کا پورا خالی ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک بھی رائی کا دانہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہے اس کے مقابلے بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہت پیاری مثال اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے دی ہے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں کو کھولا ہے۔ مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ ہر 1000 سال یا 500 سال میں ایک پرندہ آئے اور اپنی چونچ میں ایک دانہ اس میں لے کر وہ کھا لے، اور اس کے بعد پھر 500 سال کے بعد آئے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سارے کے سارے رائی کے دانوں کو وہ کھا جائے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی جگہ بالکل خلا اس کے اندر ہو جائے اور ایسا لگے کہ اس درمیان کوئی چیز یہاں پر تھی ہی نہیں۔ لیکن آخرت کی زندگی اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو ہم یہ سمجھیں کہ یہاں کے مسائل، یہاں کی مصیبتیں، مشکلیں
ہماری جو زندگی ہے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال یا فرض کیجئے 110-20 سال، ایسا حالانکہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا مصیبتیں اور پریشانیاں اگر آئیں تو اس صورت میں ان پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حوالے اس معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا فضل کا معاملہ کرے، ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے، آمین ثم آمین۔